السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، صحیح مسلم کتاب الایمان میں آج باب نمبر 75 ہے، جس کا عنوان ہے باب ذکر المسیح ابن مریم والمسیح الدجال۔ باب ذکر المسیح ابن مریم والمسیح الدجال، یعنی مسیح ابن مریم اور مسیح دجال کا ذکر۔ یہ باب بھی ایک طرح سے گزشتہ باب کا تکملہ و تتمہ ہے، جو باب چل رہا تھا اسراء معراج کے تعلق سے تفصیلی باب، تو اسی کا تتمہ ہے یہ۔ البتہ اس میں جو یہ پہلی حدیث ذکر کی گئی ہے تو اس کا تعلق یہ خواب سے ہے، راجی یہی ہے، اور بعض لوگوں نے اس کو بھی اسی سے جوڑ دیا ہے۔ دیکھیے، قال الامام مسلم رحمہ اللہ حدثنا یحیی بن یحیی قال قرأت على مالک عن نافع عن عبد اللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ارانی لیلۃ عند الکعبہ فرأیت رجلا آدم کأحسن ما انت رأی من ادم الرجال له لمۃ کأحسن ما انت رأی من اللمم قد رجلها فهي تقطر ماء متكئا على رجلين او على عواتق رجلين يطوف بالبيت فسألت من هذا قالوا المسيح ابن مريم ثم إذا أنا برجل جعد قطة أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية فسألت من هذا فقيل هذا المسيح الدجال۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک رات خانہ کعبہ کے پاس خواب دکھایا۔ میں نے بتایا کہ حاضر یا فی المنام حاضر الراجح، تو کہتے ہیں کہ اس خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو عیسیٰ بن مریم کو دیکھا اور دوسرے مسیح دجال کو دیکھا۔ تو میں نے دیکھا ایک شخص کو گندمی رنگ والا کأحسن ما انت رأی، انتہائی خوبصورت جس کو تم دیکھنے والے ہو، گندمگوں لوگوں میں سے ان کے لیے لمبا بال تھا۔ یہ لمہ جو ہے، لمہ کسرے کے ساتھ الشعر المتدلی الذي جاوز شامة الأذنين فإذا بلغ المنكبين فهو جمة وإذا كثر فهو وفرة۔ یہ جو مسنون زلفی بال رکھا جاتا ہے تو یہ ایک جیسے بڑا بال جو کان کی لو کے قریب تک ہو اس کو لمہ بولتے ہیں۔ جب بال تھوڑا سا بڑا ہو جائے اور یہ کندھے سے مل جائے اس کو جمہ بولیں گے، جب بال اور زیادہ ہو جائے اس کو وفرہ بولیں گے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں تینوں الفاظ آتے ہیں، تو ان کے لیے بڑا بال تھا، یہ انتہائی خوبصورت بال کی طرح جس کو دیکھنے والا دیکھے، لمبے بالوں میں قدرت جلا کنگھی کیے ہوئے تھے اور پانی ٹپک رہا تھا، وہ بال پانی ٹپکا رہا تھا، ٹیک لگائے ہوئے تھے دو آدمیوں کے اوپر یا دو آدمیوں کے کندھوں پر، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ من ھذا، یہ کون ہے؟ کہا یہ مسیح ابن مریم ہے۔ اور پھر میں ایک شخص کے پاس سے گزرا، جعدن قطتن، انتہائی گھگریالے بال والا، داہنے آنکھ کا کانا، گویا کہ وہ یہ نظر آنے والا انگور ہو، جیسے آنکھ نکل آئے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا کہ مسیح دجال ہے۔ یہ دیکھیے، میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ یہ مسیح دجال
کہ جب ظہور ہوگا تو مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہوگا، مگر یہ خواب کا معاملہ ہے، آپ نے خواب میں دیکھا۔ اور یہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام کا بھی لقب ہے اور دجال کا بھی لقب ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے مسیح کہتے ہیں، عیسیٰ مسیح لأنہ یمسح مریضا فیکون بریئا، وہ کسی مریض پہ ہاتھ پھیرتے تھے اچھا ہو جاتا تھا، تو مسیح صیغہ صفت، اس لیے دجال کو مسیح کہتے ہیں۔ والدجال مسیح لأنہ ممسوح العین، اس کی ایک آنکھ گویا پونچھ دی گئی ہے، صاف کر دی گئی ہے، وہ کانا ہوگا نا۔ تو دجال کو مسیح کہنے کا دوسرا مطلب اور عیسیٰ کو مسیح کہنے کا دوسرا مطلب، یہ دجال کا جو ذکر یہاں ہے یہ اس کا مطلب یہ کہ خواب کی بات ہے یہ، اصل میں دجال کا ظہور تو قیامت کے قریب ہوگا۔ تو ذکر الدجال دلیل علی کون الرؤیا فی المنام فقد جاء فی الصحیح ان الدجال لا يدخل مکہ والمدینہ فی حیاتی، وہ اپنی زندگی میں مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہوگا۔ آگے کی روایت دیکھیے، یہ قال حدثنا محمد بن اسحاق المسیبی قال حدثنا انس یعنی ابن عیاض عن موسیٰ وابن عقبہ عن نافع قال قال عبداللہ بن عمر ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم بین ظہران الناس المسیح الدجال فقال ان اللہ تبارک و تعالی لیس بعور الا ان المسیح الدجال اعور عین الیمنى کان عینہ عنبۃ طافیہ قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارانی اللیلۃ فی المنام عند الکعبہ فاذا رجل آدم کاحسن ما تری من ادم الرجال تضرب لمته بین منکبیہ رجل الشعر یقطر رأسه ماء واضعا یدیہ علی منکب رجلین وبینهما یطوف بالبیت فقلت من هذا فقال المسیح ابن مریم ورأیت وراءه رجلا جعدا قططا اعور عین الیمنى کاشبہ من رأیت من الناس بابن قطن واضعا یدیہ علی منکب رجلین یطوف بالبیت فقلت من هذا قال هذا المسیح الدجال۔ یہ بھی خواب کا واقعہ ہے۔ یہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ذکر کیا ایک دن لوگوں کے درمیان مسیح دجال کا، کہا کہ اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے لیکن مسیح دجال دائیں آنکھ کا کانا ہوگا، گویا کہ اس کی آنکھ ابھرا ہوا انگور ہے، عنبۃ طافیہ عنبۃ بارزہ۔ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ اللہ نے مجھے دکھایا رات میں خواب میں خانہ کعبہ کے پاس، یہ خواب کا واقعہ ہے۔ فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ كَأَحْسَنِ مَا تَرَى مِنْ أُدْمِ الرِّجَالِ تَضْرِبُ لِمَّتُهُ بَيْنَ مَنْكَبَيْهِ، ان کا لمہ چھو رہا ان کا لمہ یعنی بڑا بال چھو رہا تھا، پہنچ رہا تھا کندھوں کے درمیان، کھلے بال والے، ان کا سر پانی ٹپکا رہا تھا، اپنے ہاتھ رکھے ہوئے تھے دو آدمیوں کے کندھوں پر، اور وہ بینہما ان کے درمیان خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ میں نے کہا من ھذا، کہا مسیح ابن مریم ہے۔ دیکھا میں نے اس کے پیچھے شخص کو جعدن قططن، انتہائی گھنگھریالے بال والا، اعور عین الیمنى، دائیں آنکھ کا کانا، کاشبہ من رأیت من الناس بابن قطن، یعنی لوگوں میں جس کو تم دیکھو جس کے زیادہ مشابہ تھا وہ ابن قطن نامی شخص کے مشابہ تھا۔ وہ اپنا ہاتھ رکھے ہوئے تھا دو آدمی کے کندھوں پر، وہ بھی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ من ھذا، کہا کہ یہ مسیح دجال ہے۔ تو یہ خواب میں خانہ کعبہ کے طواف کی بات ہے۔ آگے کی روایت دیکھیے، یہ حدثنا ابن نمیر قال حدثنا ابی قال حدثنا حنظلۃ عن سالم عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رأيت عند الكعبة رجلا آدم ثبت الراس واضعا يديه على رجلين يسكب رأسه ويقطر رأسه فسألت من هذا قالوا عيسى ابن مريم أو المسيح ابن مريم لا ندري أي ذلك قال ورأيت وراءه رجل أحمر جعد الراس أعور العين اليمنى أشبه من رأيت به ابن قطن فسألت من هذا قالوا المسيح الدجال۔ یہ دوسری سند سے وہی روایت ہے۔ آگے روایت دیکھیے، یہ
تو یہاں تک کہ احادیث کا تعلق خواب سے ہے۔ آگے پھر واقعی اسراء کے بعد ایک پریشانی یہ ہو گئی تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کفار مکہ سے کہ میں بیت المقدس گیا تھا، وہاں سے آسمانی سفر کیا، تو قریش کے لوگ بیت المقدس کے بارے میں پوچھنے لگے، یعنی اس کی تفصیلات، دیوار کیسی ہے، کھمبے کیسے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ آپ رات میں گئے تھے اور آپ کا یہ مقصد تو نہیں تھا کہ بیت المقدس کو تفصیل سے دیکھیں۔ تو روایت آتی ہے، دیکھیے یہ قال الامام مسلم رحمہ اللہ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما كذبتني قريش قمت في الحجر، حجر کے معنی حتیم، خانہ کعبہ کے ایک طرف دیوار تھوڑی اونچی کر کے باؤنڈری کی طرح چھوڑ دی گئی ہے، وہ بھی خانہ کعبہ تھا، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ جب قریش کو لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اخراجات کم پڑ گئے، تو ان لوگوں نے حتیم چھوڑ دیا تھا، اس کو حجر کہتے ہیں۔ جب قریش نے میری تکذیب کی تو میں حتیم میں کھڑا ہوا، فجل اللہ لی بیت المقدس، یہ جلال میں نے واضح کر دینا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بیت المقدس کو سامنے کر دیا، یعنی واضح کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ مکہ اور بیت المقدس کے درمیان جو حجابات، دوری کے حجابات تھے، اس کو ختم کر دیا۔ اللہ کی قدرت کی بات ہے۔ جیسے آج ہم یہ ٹی وی کے ذریعے سے امریکہ برطانیہ کا پروگرام دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے بیت المقدس کو آپ کے سامنے کر دیا، اور قریش کو لوگ پوچھ رہے تھے، آپ جواب دے رہے تھے، تو اللہ نے میرے لیے بیت المقدس کو ظاہر کر دیا۔ فَتَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ، میں یہ قریش کے لوگوں کو اس کی نشانیاں بتاتا رہا اور میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ آگے کی روایت دیکھیے، یہ قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن ابيه قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بينما انا نائم رأيتني اطوف بالكعبة، میں سویا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں۔ فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ سَبْتُ الشَّعْرِ، ایک شخص کو دیکھا گندمی رنگ والا، کھلے بال والا، دو آدمیوں کے درمیان، يَنْتِفُ رَأْسُهُ مَاءً، اس کا سر پانی ٹپکا رہا تھا، او يُحْرَقُ رَأْسُهُ مَاءً، ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ میں نے کہا یہ کون؟ کہا یہ ابن مریم ہے، یہ روایت گزر چکی ہے، یہ بھی خواب کا واقعہ۔ ثم ذهبت التفت، پھر میں متوجہ ہونے لگا، فَإِذَا رَجُلٌ أَحْمَرُ، ایک سرخ رنگ کا آدمی، بھاری جسم والا، جاد الراس، گھگرالے بال والا، اور کانا، گویا کہ اس کی آنکھ ابھرا ہوا انگور ہو۔ میں نے کہا بنا کہا کہ یہ دجال ہے، اور لوگوں میں سب سے زیادہ یہ ابن قطن کے مشابہ ہے۔ اور اس باب کی آخری روایت ہے، قال الامام مسلم رحمہ اللہ حدثني زهير بن حرب قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز وابن ابي سلمى عن عبد الله بن الفضل عن ابي سلمى بن عبد الرحمن عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رايتني في الحجر وقريش تسالني عن مسرايا، میں نے اپنے آپ کو پایا حتیم میں، اور قریش کے لوگ مجھ سے پوچھتے تھے میرے رات کے سفر کے بارے میں۔ فسألتنی عن اشیاء من بیت المقدس لم اثبتها، تو پوچھا مجھ سے بیت المقدس کی کچھ چیزوں کے بارے میں اس کو ٹھیک سے نہیں بتا سکا۔ وقربت قربتاً، تو مجھے بہت دکھ ہوا، اتنا دکھ ہوا کہ ما قربت مثلہ قط، اتنا غم مجھے کبھی نہیں ہوا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں فرفع اللہ لی، تو اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے کر دیا بیت المقدس کو، میں اس کو دیکھ رہا تھا،
ما یسألونی عن شیء الا انبأتهم به، جو بھی چیز پوچھتے تھے وہ تمہیں ان کو خبر دے دیتا تھا. وقد رأیتنی فی جماعت من الانبیاء، اور میں نے پایا اپنے آپ کو یہ اسراء کے موقع پر انبیاء کی جماعت میں، تو موسیٰ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. فیضا رجل، اور وہ رجل ضرب جعد، وہ ایسے شخص تھے جو ضرب کا میں نے معنی بتایا تھا کہ یہ معتدل لمبا، الطویل المعتدل، وہ ایک معتدل مرد کے ڈھانچے میں تھے، گٹھے بدن والے. جعد مانے گٹھے بدن والے، گویا کہ وہ قبیلہ شنوا کے مردوں میں سے ہیں. اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیکھا نماز پڑھ رہے تھے. اقرب الناس بھی شبہن عروۃ المسعود ثقفی، یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ عروہ بن مسعود ثقفی ان کے مشابہ تھے. اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا نماز پڑھ رہے تھے. اشبہ الناس بھی، تو لوگوں میں سب سے زیادہ ان کے مشابہ یہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی آپ نے کہا کہ میں ابراہیم کے زیادہ مشابہ ہوں. فحانت الصلاۃ، نماز کا ٹائم ہو گیا تو میں نے ان کی امامت کی. آپ فرماتے ہیں، یہ ذکر آ چکا ہے کہ بیت المقدس میں آپ نے سب کی امامت کی، یعنی باجماعت نماز سے پہلے لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے تھے. فلما فرغت من الصلاۃ، جب میں نماز سے فارغ ہوا تو کہنے والے نے کہا یا محمد ھذا مالک، یہ مالک ہیں جہنم کے داروغہ، انہیں سلام کیجیے. تو میں متوجہ ہوا تو انہوں نے خود مجھے بڑھ کر کے سلام کیا. یہ انبیاء کرام عالم برزخ میں ہیں، تو یہ کیسے نماز وغیرہ پڑھ رہے تھے میں اس کی توجیہ کر چکا ہوں گزشتہ ایک باب میں، تو یہاں اس کے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ ایک بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں، اور آپ نے نماز پڑھے انبیاء کرام کو بیت المقدس میں، پھر ان کو پایا آسمانوں میں، اور ان کو سلام کیا، سب لوگوں نے آپ پر مرحبا کہا. یعنی مطلب یہ کہ انبیاء کرام کو آپ نے بیت المقدس میں بھی پایا، پھر آسمانوں میں پایا. تو کوئی بعید نہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے دیکھا تھا یہ سرخ ٹیلے کے پاس، اور یہ آسمان کی طرف اللہ کے رسول کے چڑھنے سے پہلے کی بات ہے، اور بیت المقدس کے راستے میں. پھر آپ نے موسیٰ کو پایا کہ وہ آسمان میں پہنچ گئے، اللہ نے پہنچا دیا ہے. اس بات کا بھی احتمال ہے کہ آپ نے انبیاء کو دیکھا ہو، اور یہ اس پہلی حالت میں، یعنی یہاں بیت المقدس میں دیکھا اور پوچھا، سوال کیا، اس کے بعد پھر اکٹھا ہوئے ہوں وہاں سے واپسی کے بعد. بہرحال یہ انبیاء کرام کو سے ملاقات کرنا، بیت المقدس میں انبیاء کرام کا نماز پڑھنا، آپ کا لوگوں کو نماز پڑھانا، یہ گویا اس بات کی ایک علامت تھی کہ اب سارے انبیاء کرام کی قیادت اور نبوت ختم ہے. اب یہ آخری پیغمبر کی نبوت چلے گی، قیادت چلے گی. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں کر دیا ان انبیاء کرام کو، جہاں ان سے آپ کی ملاقات ہوئی، جس کی تفصیلات پہلے گزر چکی ہیں. تو بس وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.